میں یہ اجماع کی کیفیت سب سے آخر میں ہے۔ سب سے پہلے ہے قرآن، پھر ہے حدیث اور پھر ہے عقل۔ لیکن مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں ذرا ترتیب اپنی بناؤں، اور یہ کہ آج پہلی گفتگو کے اندر میں عقل کے تقاضوں پر ذرا اس موضوع کو پرکھوں۔ عقل کا تقاضا بھی، یعنی عقلی دلیل بھی اور زیادہ روشن تر ہو جائے گی، عقلی دلیل اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی اگر عقلی دلیل نبی کے حدیث کے ذریعے سے مل رہی ہو، یعنی ایک ہی دلیل میں دو حوالے آ جائیں، عقل کا تقاضا بھی پورا ہو رہا ہو اور حدیث مصطفیٰ بھی آ رہی ہو۔ اب ذرا سرکار کا فرمان سنیں، عقلی دلیل بھی ہے اور سرکار کا فرمان بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اذا خرج فی سفر ثلاثۃ، اگر کسی سفر پر 3 افراد نکلیں، فَلْيُعَمِّرُوا أَحَدَهُمْ، تو انہیں چاہیے کہ تینوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنائیں۔ یہ ہے تو حدیث، یہ ہے تو فرمان رسول، کشاف میں بھی ہے جی، اسد الغابہ میں بھی ہے اور سنن ابن داؤد میں بھی ہے، اور میں پڑھ رہا ہوں تو ہمارے بھی ہے۔ تو یہ حدیث تو سرکار کی، مگر یہ عقلی تقاضے ہیں۔ عقلی تقاضا یہ ہے کہ جب 3 افراد، نبی فرما رہے ہیں جب 3 افراد سفر پر نکلیں تو کسی ایک کو اپنا امیر بنائیں۔ کیوں 3 بھائی، ایک کیوں نہیں؟ ایک جب نکلے گا تو عقل کہہ رہی ہے کہ ایک کے نکلنے پہ امیر بننے کا سبب ضرورت ہی نہیں ہے، بحث ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ اکیلا جا رہا ہے، اس کو امیر کی کیا ضرورت ہے، تو خود امیر ہے۔ ٹھیک ہے، 2 کیوں نہیں کہے سرکار نے؟ 2 اس لیے سرکار نے نہیں فرمائے کہ اگر 2 میں سے کوئی ایک امیر ہوگا تو تضاد سامنے آئے گا۔ سرکار دو جہاں نے 3 اور 3 کہہ کے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ حد عقل کو بیان کر رہے ہیں، حد اکثر کو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ جب 3 میں ایک کا امیر ہونا لازمی ہے تو پوری امت میں امیر کا ہونا لازمی کیوں نہیں ہوگا؟ پورے سماج میں امیر کا ہونا لازمی کیوں نہیں ہوگا؟ لہذا حکم یہ ہے کہ کسی کو اپنا بڑا قرار دو۔ یہ اتنا مسلم عقلی مسئلہ ہے کہ اس حوالے سے قرآن نے بھی ہمیں سہارا دیا ہے۔ مثلا ارشاد ہوا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسلنا تبینا لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ بیان کریں 2 رسولوں کے درمیان آنے والے دورانیے میں پھیلنے والی الجھنوں کو اور بننے والے، پنپنے والے مسائل اور الجھنوں کو وہ آ کر حل کریں، انہیں بیان کریں۔ یعنی ایک رسول صاحب شریعت اور دوسرا رسول صاحب شریعت کے آنے کے درمیان جو اللہ نے نبی قرار دیے ہیں، یعنی رسولوں کے درمیان جو اللہ نے نبی قرار دیے ہیں، یہ اس لیے قرار دیے تاکہ پچھلے رسول میں اور اب آئندہ آنے والے رسول کے درمیان جو دورانیہ گزر رہا ہے، توجہ ہے، اس دورانیے میں جو امت میں الجھنیں آئیں گی، جو امت میں پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں کو یہ نبی آ کر دور کرے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایک دورانیہ ایسا نہیں ہے جس دورانیے میں اللہ کی طرف سے کوئی رہنما کا اہتمام نہ ہو، کوئی پیشوا کا اہتمام نہ ہو۔ ہر زمانے میں رہنماؤں کا اور پیشواؤں کا انتظام کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا کام ہے۔ اچھا، یہ عقلی تقاضے، توجہ میرے ساتھ رہیں۔ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ان آخر من یموت الامام، کائنات میں سب سے آخر میں جس کی رحلت ہوگی نا، مخلوقات میں سب مر جائیں گے، سب سے آخر میں جس کی رحلت ہوگی وہ امام ہوگا۔ کیوں سب سے آخر میں امام کی رحلت ہوگی؟ اس لیے کہ ان لا یحتج احد علی اللہ، ان لا یحتج علی اللہ، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں احتجاج نہ کر پائے بغیر امام، کہ وہ امام کے بغیر تھا۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بالکل ہی مدرسے کے انداز میں گفتگو کو لے کے چل رہا ہوں، اور آپ کا ممنون احسان ہوں کہ آپ اسی انداز سے سن بھی رہے ہیں۔ بعض بحثیں واقعی ایسی ہیں کہ جو ممبر پر اگر کی جائیں تو ان میں اگر مجلسی جو ہمارے یہاں کا انداز ہے وہ اگر شامل نہ کیا جائے تو بے توجہی ہو رہی ہوتی ہے مجمع میں، لیکن الحمدللہ آپ کا میں ممنون احسان ہوں کہ آپ انتہائی توجہ سے سن رہے ہیں، اور اس وقت ساری توجہ آپ کی باران آب پر نہیں ہے، باران علم پر ہے۔ یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ والی بات کروں، تو کیا قاعدہ ہوا؟ قاعدہ یہ ہوا کہ امام کو آخر تک اللہ رکھے گا، اس لیے تاکہ کوئی ایک بھی یہ نہ کہے کہ صاحب میں تو بغیر امام کے تھا۔ میرے مولا صادق علیہ السلام نے اپنے تمام ان اصحاب کو جنہیں حضرت نے تخصص سے نوازا تھا، متخصص بنایا تھا، اسپیشلسٹ بنایا تھا، حضرت حشام ابن سالم، حضرت مومن طاق، حضرت ابو بصیر جی، حضرت عمران ابن عاین، امام کے 18 اصحاب تھے، توجہ میری طرف ہے، امام کے 18 اصحاب تھے جنہیں امام نے متخصص بنایا تھا، ہر ایک کو علیحدہ فن کا متخصص بنایا تھا۔ جب حضرت مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اور کوئی آ کر سوال کرتا تھا اور اس کا سوال فلسفے کا ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے وہ ابو بصیر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، یہ اس کے ماہر ہیں۔ اگر کسی کا سوال مثال کے طور پر علم کلام کا ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے وہ حشام بیٹھے ہیں، وہ میرے شاگرد ہیں، ان سے جا کے سوال کرو۔ تو یہ جو تخصص اور کسی فن میں مہارت کا معیار علمی ہے، اسی لیے امام کا زمانہ علمی اعتبار سے ایک عالمی یونیورسٹی کی حیثیت پا گیا تھا، اور 1 2 4 نہیں، 4000 تو طالب علموں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے امام سے سیکھا ہے۔ 4000 طالب علموں نے امام سے سیکھا ہے۔ اس بات کا اظہار اکثر طالب علم کرتے رہے۔ بڑا مشہور واقعہ اور بڑی مشہور بات تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو فرمانے لگے 2 سال کا ہوں۔ اچھا، اس وقت ان کی عمر 70 سال کی تھی۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو 70 سال کی عمر میں امام اعظم نے فرمایا میں 2 سال کا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی 2 سال کا ہم سمجھے نہیں، آپ کی عمر تو بزرگ بڑے لگ رہے ہیں آپ تو ہمیں۔ کہنے لگے نہیں، لو لسنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں وہ ہٹا دو تو میں ہوں ہی نہیں۔ تو ایک دن امام نے اپنے ان چند اصحاب کو فرمایا کہ انہیں بلاؤ، ان سے مجھے ملنا ہے۔ تو پھر ملاقات کے درمیان حضرت نے مثلا ابو بصیر سے کچھ فرمایا، حضرت مومن طاق سے کچھ ارشاد فرمایا، اور ایک مرتبہ جب حضرت حشام ابن سالم کی طرف دیکھا، توجہ میرے ساتھ ہے، جب حضرت حشام ابن سالم کی طرف دیکھا تو حضرت فرمایا حشام تم بتاؤ تمہارا عمرو ابن عبید اللہ کے ساتھ کیا مناظرہ رہا؟ کوئی واقعہ گزرا تھا جو امام تک پہنچا تھا جس پر امام کو خوشی تھی، امام کو وہ بات اپنے شاگرد کی بہت اچھی لگی تھی، تو امام نے فرمایا وہ بتاؤ جو عمرو ابن عبید اللہ کے ساتھ تمہارا مناظرہ ہوا ہے وہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو کہا کہ مولا میں بصرے میں تھا اور ایک شور ہوا، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ ہر کچھ مدت کے بعد ایک بہت بڑا دانشور بصرہ میں آتا ہے اور وہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو، اور لوگ اس سے سوالات کرتے ہیں اور وہ جوابات دیتا ہے۔ اب کی دفعہ جب میں خود بھی بصرے میں تھا اور وہ وہاں تشریف فرما تھے، یعنی کون؟ عبید اللہ ابن عمرو ابن عبید اللہ، تو حضرت حشام کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور میں مجمع سے اجازتیں لیتا ہوا بالکل ان کے قریب جا کے بیٹھا، اور جب میں قریب گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، انہوں نے کہا کہ تم عالم ہو؟ یعنی حشام سے سوال کر رہے ہیں کون؟ عمرو، جو مخالف عالم دین ہے، مخالفوں کے عالم دین ہے۔ میرے بچوں، ائمہ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، جو آپ کے مذہب کے لوگ نہیں ہیں نا ان کا نام مت لیا کرو، یہ انہیں مبارک ہو جو شیعہ کہہ کے بات کرتے ہیں، ہمارے خلاف جب بولتے ہیں نا تو شیعہ ایسا۔ ہمیں ائمہ نے یہ اجازت نہیں دی ہے، ہمیں ائمہ نے کہا ہے بہت بولا تو کہو مخالف،
اس کے مذہب کا نام نہیں لو، اسے برا لگے گا۔ قربان جائے تہذیب، قربان جائے حکمت اہل بیت کے دروازے پر، کہ بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، اپنے علمی مخالفوں سے مخاطب کیسے ہونا ہے۔ امام نے فرمایا تم نے مخالف عالم دین کے ساتھ مناظرہ کیا؟ حضرت فرمان لگے میں پہنچا تو اس نے کہا تم عالم ہو؟ تو میں نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، شاگرد بھی تو جعفر صادق کا ہے، بولنے کا ڈھنگ بھی تو یہی بتائیں گے نا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ الحمدللہ پاک محرم ایسوسی ایشن نے اور تمام دوستوں نے بہت اچھے انتظامات کیے، مگر موسم کا تو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ یعنی اگر بڑے پکے صدقے میں سر قربان، صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ اچھا آپ مجھے تسلی دیجئے، یہ میں گفتگو آگے بڑھاؤں؟ بڑی عنایت وقار بھائی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں، میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی کیجئے۔ کہا مجھے یہ بتائیے آپ کی آنکھ ہے؟ بڑا جو پسندیدہ مناظرہ ہے نا امام کا، یعنی امام نے جس کو تائید فرمائی ہے کہ کیا کہنا بھائی، تم نے کتنا اچھا بات کی، کتنی اچھی بات کی۔ وہ حشام کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، عمر سے پوچھا، ایک بڑے بزرگ عالم سے پوچھا آپ کی آنکھیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کون سا سوال ہے، یہ کیا سوال ہے؟ کہا حضور ناراض نہ ہو، بچہ ہی سمجھ کے جواب دے دیں کہ کوئی بچہ سوال کر رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہیں۔ کہا میں بتا سکتا ہوں کہ ان آنکھوں سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟ پھر ناراض ہونے لگے، تم کیسا سوال کر رہے ہو؟ کہا حضور میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے بچہ ہی سمجھ کے جواب دیتے رہیے۔ کہنے لگا میں ان سے دیکھتا ہوں۔ تو حشام کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، جواب مجھے آ گیا۔ اب آپ سے دوسرا سوال یہ ہے آپ کے ہاتھ ہیں؟ انہوں نے کہا پھر یہ عجیب سا سوال، کا حضور آپ مجھے جواب تو دیجئے۔ کہنے لگے ہاں میرے ہاتھ ہیں۔ کہا ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہنے لگے میں ان سے کام لیتا ہوں تاکہ میں کسی چیز کو مس کر سکوں، لمس کر سکوں، کسی چیز کو اٹھا سکوں۔ کہنے لگے اچھا مجھے آپ جواب دے سکتے ہیں آپ کی زبان ہے؟ کہنے لگے یہ بھی کوئی سوال ہے بھائی، میں تم سے بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ کہا حضور جواب دیجئے کیا کرتے ہیں؟ کہا میں بولتا ہوں۔ کہا آپ کے پیر ہیں؟ پھر انہوں نے تعجب کیا، انہوں نے کہا جی جواب؟ کہا ہاں پیر ہیں اور ان سے میں چلتا ہوں۔ تو پھر آخر میں انہوں نے کہا آپ کا دل ہے؟ ہاں آخر میں حضرت حشام سوال کر رہے ہیں آپ کا دل ہے؟ کہنے لگے ہاں دل ہے۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ دل سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہنے لگے دل سے میں اعضاء و جوارح کے بارے میں صحیح فیصلے لیتا ہوں، میں اپنے دل سے فیصلہ لیتا ہوں کہ کہاں مجھے ہاتھ بڑھانا ہے، کہاں قدم بڑھانا ہے، کہاں آنکھ اٹھانی ہے، کہاں زبان کھولنی ہے۔ تو حشام نے کہا جب ایک 6 فٹ کے بدن کو بغیر امام کے نہیں چلایا جا سکتا، تو آپ کا عقیدہ ہے یہ ساری کائنات بغیر امام کے چل رہی ہے؟ جیسے ہی حضرت حشام نے یہ جملہ مکمل کیا، امام مسکرائے۔ امام نے فرمایا مرحبا، مگر اتنا بتاؤ یہ دلیل تم نے کہاں سے سیکھی، یہ استدلال کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا مولا میرے ذہن میں آیا، میرے دماغ میں یہ بات آئی اور میں نے ان سے سوال کر لیا۔ حضرت نے فرمایا میں تمہیں بشارت دوں، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں یہی دلیل ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ میں نے طے کیا تھا اپنے آپ سے کہ آج عقلی دلائل کے اوپر ہی بات رہے کہ عقل کا تقاضا امامت کے حوالے سے کیا ہے۔ میں کوئی 15-20 کتابوں کے عکس لے کر آنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے سوچا کہ نہیں اتنا زیادہ کاغذوں کا جو ہے وہ ڈھیر نہیں لے کر آؤں، پلندہ نہیں لے کر آؤں۔ میں صرف 2 عبارتیں اپنے برادران عزیز کی کتابوں سے، ایک ملا علی قاری حنفی، بڑا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمارے بعض محققین یہ نام لیتے ہیں اور نام لے کر بتاتے ہیں، ان کی شرح فقہ الاکبر، ان کی بڑی کتاب ہے۔ اسی طرح علامہ سعد الدین تفسدانی، بہت بڑا نام ہے ہمارے عزیزوں کے علماء میں سے،
تو میں نام کتابیں تو میں ملل النحل اور اصول اہل السنہ اور بہت ساری کتابوں کے عکس لے کر آیا ہوں جو اس وقت میڈیا بھی دیکھ رہا ہے اور اہل علم بھی اس کو سن رہے ہیں، لیکن صرف 2 کتابوں کی عبارتیں پڑھ کے سناؤں گا اور بحث یاد رہے کہ بات عقلی ہے، یعنی عقل امامت کی ضرورت کتنی ہے، یہ ہمارے عزیزوں کے نزدیک کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ میں لفظوں کو اور تھوڑا سا آپ کی توجہات چاہوں گا کہ سارے عالم اسلام کے نزدیک امامت کی اہمیت کتنی ہے، امامت کتنی اہمیت کی حامل جو ہے وہ عنوان ہے کہ ہمارے بھائیوں کے نزدیک امامت کو اولویت اور فوقیت کتنی حاصل ہے۔ ذرا یہ سن لیجئے، یہ ہے شرح فقہ الاکبر کے اندر، وَلَكِنَّ الصَّحَابَةَ رضی اللہ عنہم جعلوا اہم المہمات نصب الامام حتی قدموا علی دفنہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ جی صحابہ کرام کے نزدیک امامت کی، بھئی توجہ ہے بھائی، سنی شیعہ مجمع ہے تو سنی کتاب کا بھی حوالہ ہوگا، جب سب ہم مل کر امامت پر غور کر رہے ہیں تو اہل سنت کی بھی بات ہوگی۔ تو علماء اہل سنت کون؟ ملا علی قاری حنفی شرح فقہ الاکبر کے اندر لکھتے ہیں کہ امامت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس اہم المہمات، واجب الواجبات، امامت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کے دفن کو بھی چھوڑ دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ دفن مصطفیٰ کو بھی چھوڑ دیا جائے، امامت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات۔ یعنی معاشرے کو امام کی اتنی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ، اب ایک اور روایت بھی سن لیجئے بھائی، 15-20 لایا تھا مگر میں وقت کی تنگی بھی اور مجلس کے ضیق وقت کا بھی مجھے احساس ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی شرح عقائد نصفیہ میں باب نصب الامام واجب، امام بنانا واجب ہے، امام بنانا واجب۔ عقلی بات ہو رہی ہے، اس سے متعلق جو باتیں ہیں مجھے اجازت دیں کہ آئندہ کروں۔ آج کی گفتگو تو یہیں تک کہ امام کی اہمیت کتنی ہے، امام کی ضرورت کتنی ہے۔ علامہ تفتازانی کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْإِمَامَةَ قَدْ جَعَلُوا أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ بَعْدَ وفات النبی علیہ السلام نصب الامام حتی قدموه علی الدفن۔ امام تفتازانی فرماتے ہیں کہ امت کے لیے اس سے بڑا کوئی واجب ہی نہیں ہے کہ وہ امام بنائے، حتیٰ امام بنانے کے لیے اسے اگر نبی کے دفن کو بھی چھوڑنا پڑ جائے تو وہ نبی کے دفن کو چھوڑ دے مگر امام ضرور بنائے۔ دیکھ لیا آپ نے کہ کتنی اہمیت کی حامل یہ عنوان ہے۔ عزیزان گرامی، یہی علامہ شہرستانی ملل النحل میں کہتے ہیں کہ امت میں سب سے زیادہ جس مسئلے کے اوپر خون ریزی ہوئی وہ مسئلہ امامت ہے۔ ہم طالب علم کی حیثیت سے بس یہی پوچھتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ جب دینی معاملات کو کسی ایسے کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ نہ صرف دین کو محفوظ کر رہا ہو بلکہ پامال کر رہا ہو، تو پھر خون ریزی تو ہونی تھی۔ اگر ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کی کوشش کی جائے تو پھر تو خون تو گرنا تھا۔ اگر حق بولنے کے لیے اہتمام کیا جائے اور حق عام کرنے کے لیے اور حق سمجھانے کی بات کی جائے تو پھر تو خون تو گرنا تھا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ امامت کے مسئلے پہ سب سے زیادہ خون ریزی ہوئی، سوال یہ ہے کہ اس کے مخالفوں کی خون ریزی ہوئی یا اس کے حمایتیوں کی خون ریزی ہوئی۔ یعنی جو امامت کے عقیدے کو اپنے ہاں اصول دین میں مانتے ہیں ان کا خون بہا، یا جو نہیں مانتے ان کا خون بہا۔ عجیب داستان تو یہ ہے کہ امامت کی ضرورت اتنی ہے مگر اس کے باوجود خون کس کا بہا؟ خون عقیدہ امامت کی خاطر تو کربلا میں ہمارا بہا، خون
دینے والے تو عقیدہ امامت کی خاطر کربلا والے تھے. امامت، عقیدہ امامت سمجھانے والے تھے. نقصان کس کا ہوا اس عقیدے کی خاطر؟ یہ بات صحیح ہے کہ اس کے اوپر خون بہت گرا، مگر کس کا خون گرا؟ خون گرا ان کا جو امامت کے معیار کو اس مقام تک لے جا کر سمجھانا چاہتے تھے جو مقام اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا تھا. لہذا خون گرا، نقصان ہوا، گھر جلے، گردنیں کٹیں، بلکہ میں کہوں کہ خیمے جلے، جوانوں کو مارا گیا.